صدر آصف علی زرداری کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، شہید کے والد اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ کہا ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے، ہم اپنے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے ہمیشہ معترف رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، شہید کے لواحقین سے ملاقات، فاتحہ خوانی اور بلند درجات کی دعا کی۔ مارکہ حق میں بھارت کو نشان عبرت بنانے والی پاک فوج کو سلام۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر کی تقریبات۔ اسلام آباد میں 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز کیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں کے فلک شگاف نعروں سے دشمن پر لرزہ طاری۔ کراچی میں مزار قائد، لاہور میں مزار اقبال پر گورنرز اور کور کمانڈرز کی حاضری۔ بانیان پاکستان کو سلامی بھی پیش کی گئی۔ پنجاب رینجرز کے چاقو چوبند دستے کی لاہور گیریزن میں یادگار شہداء پر حاضری۔ پنجاب رینجرز کے دستے نے شہداء کو سلام عقیدت پیش کیا اور شاندار ڈرل کا مظاہرہ کیا۔ ملک بھر میں ملی جوش و جذبہ عروج پر۔ دفاع وطن میں جان کا نذرانہ پیش کر کے نشان حیدر کا اعزاز پانے والے شہداء میجر شبیر شریف شہید، کیپٹن محمد سرور شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی، پشاور میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ علی امین گنڈا پور شہداء کے لواحقین سے بھی ملے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی جارحیت کے بعد پوری قوم اکٹھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا شہداء کو 1 کروڑ اور زخمیوں کو 10-10 لاکھ فیکس دیں گے۔ سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پرچم کشائی کی۔ یوم تشکر پر لاہور میں پرچم کشائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قومی پرچم سر بلند کیا۔ پنجاب پولیس کے چاقو چوبند دستے کے سبز ہلالی پرچم کو سلامی۔ گورنر ہاؤس پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے قومی پرچم بلند کیا۔ شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ملی جوش و جذبہ عروج پر۔ کشمیری عوام کا افواج پاکستان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ سرمایہ کاری اور برآمدات کے فروغ کے لیے درآمدی محصولات میں نمایاں کمی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ٹیرف پالیسی کے حوالے سے اجلاس۔ اضافی کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی 4 سے 5 سال میں مکمل ختم کرنے کی ہدایت۔ کسٹمز ڈیوٹی کو زیادہ سے زیادہ 15% تک محدود کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعظم نے عمل درآمد کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس ہدف 14,300 ارب سے زیادہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ IMF اور پاکستانی معاشی ٹیم کے درمیان اہم بجٹ اہداف پر مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق نئے بجٹ میں گاڑیوں، پرزہ جات اور پر ٹیکسوں میں کمی کی تجویز۔ گاڑیوں پر 15 سے 90% عائد ڈیوٹی میں 20% کمی کی تجویز۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں 0.5% کمی متوقع۔ صنعتی خام مال اور نیم تیار شدہ اشیاء پر ڈیوٹیز میں کمی کا پلان۔ IMF کا ریونیو میں اضافے کے لیے معیشت کو دستاویزی بنانے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک بھارت سیز فائر سمیت خطے میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اور راجن پور پولیس نے 1 ماہ قبل اغوا ہونے والے 3 افراد کو بازیاب کروا لیا۔ کچے کے ڈاکو مغویوں کو دوسروں جگہ منتقل کر رہے تھے۔ پولیس نے چھاپہ مار دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ مغویوں کو سستے ویزے کا جھانسا دے کر اغوا کیا گیا تھا۔ ملک کی سلامتی و خود مختاری کی خلاف ورزی پر جواب بے رحمانہ ہوگا، DGI/SPR نے خبردار کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسکائی نیوز سے گفتگو۔ کہا 2 ایٹمی طاقتوں میں سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے۔
بھارت مسئلہ کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق کشمیری عوام کو حل کرنا ہوگا۔ ڈی جی ایس پی آر کا جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں تیز اور یقینی جواب کا عزم۔ پاکستان کا بھارتی ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بھارتی وزیر دفاع کے پاکستانی ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان کی شدید مذمت۔ کہا پاکستان کسی دھمکی سے معروف نہیں ہوگا۔ بھارت کے شہر دہرادون میں 5 افراد کے قبضے سے ایٹمی مواد برآمد ہوا۔ گزشتہ برس بھارت میں $100 ملین مالیت کا تابکاری مواد کیلیفورنیم برآمد ہوا۔ 2021 میں بھی بھارت میں تابکار مواد کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ تابکار مواد کی چوری کے واقعات بھارت میں ایٹمی مواد کے کالے بازار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیت بھارت کی جارحیت کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی عدم تحفظ اور ناکام دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی پیشکش پر پاکستان کی فوری ہاں بغیر کسی تجارتی ٹیرف 2 طرفہ تجارتی معاہدے کی پیشکش۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق امریکی صدر کے تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے تجویز دی۔ ٹرمپ کی مودی سرکار کے خلاف سخت پالیسی۔ ایپل کمپنی کو بھارت میں سرمایہ کاری سے روک دیا۔ ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک سے کہا چاہتے ہیں کمپنی اپنی پروڈکٹس بھارت میں تیار نہ کرے۔ سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی، کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو رکوائیں۔ سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے وہ سیکریٹری روبیو کا آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ انڈیا از ریڈی فار اسٹاپنگ دا وار۔ میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی وی ول آلسو اسٹاپ۔ اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے نہیں بکا اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو تھا ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ، یہ ہم نے کلیئر کر دیا، اب ان کا جواب پتھر سے دیں گے۔ انڈیا کے ساتھ 18 مئی تک سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے۔ کشیدگی کم ہونے میں کچھ وقت درکار ہے۔ معاملہ مذاکرات کی طرف جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی سے متعلق بھی بتا دیا۔ کہا کہ پاکستان نے کسی سے سیز فائر کروانے کا نہیں کہا۔ پہلے امریکی وزیر خارجہ کا فون آیا، بھارت جنگ بندی چاہتا ہے، تو پھر ہم نے رضامندی ظاہر کی۔ سعودی عرب، ترکی اور چین سے بھی فون آئے۔ UN چارٹر کے مطابق دفاع کا حق استعمال کیا، کسی کی برتری تسلیم نہیں کی، برابری پر بات کریں گے۔ بھارتی جارحیت پر پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ رافیل اور دیگر لڑاکا طیاروں کی تباہی پر بھارت کو عالمی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر سینٹ میں افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ بلاول بھٹو نے مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا خطرہ ہے بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ ہم نے پورے عمل میں واضح کیا کہ جنگ نہیں چاہتے مگر اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے لیے اس وقت ایک بڑا امتحان ہے۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر بڑا جشن۔ کراچی یوم تشکر اور یوم فتح کی شاندار تقریب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، تینوں مسلح افواج کے نمائندوں، رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ حکام شریک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے مارکہ حق کے اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھارتی بیانیوں کا منہ توڑ جواب دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا۔ گلوکار ساحر علی بگا کی زبردست پرفارمنس۔ فریال تالپور، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، شجیل میمن اور ناصر حسین شاہ قومی پرچم تھامے اسٹیج پر آ گئے۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سینئر قیادت کے ویڈیو بیان بھی چلائے گئے۔ افواج کو، ایئر فورس کو، آرمی کو، نیوی کو، سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اپنی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں جس یکجہتی کا آپ لوگ نے مظاہرہ کیا ہے ان دنوں جب ہم پہ دشمن غالب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ قابل تحسین ہے۔ جس انداز سے انہوں نے بھارت کا یہ بزدلانہ حملہ کو جواب دیا اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر، اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے۔ ہماری بہادر مسلح افواج جنہوں نے
ایک بار پھر یہ ثابت کیا پاکستان کی دفاع کے لیے وہ ہمیشہ تیار ہیں، اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ اور پوری دنیا کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ جی پہلگام واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن وہ تحقیقات میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، وہ اپنی ذلت اور رسوائی میں انٹرسٹڈ تھا کہ میں نے ذلیل ہونا ہے، میں نے دنیا کے سامنے رسوا ہونا ہے۔ پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فوج نے واضح کر دیا میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا پہلگام واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ طاس معاہدے پر واضح پیغام دیا۔ پوری دنیا پر بھارت کا جھوٹ اور پروپیگنڈا آشکار ہو چکا۔ پاک فوج نے دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی شاندار کامیابی پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ شہداء کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ، زخمیوں کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ I want to congratulate each and every Pakistani on the fabulous victory against our staunch enemy. I also want to congratulate Supreme Commander of the Armed Forces, President Asif Ali Zardari, the Chief of Army Staff, Services Chiefs, and especially the Shaheens of Pakistan Air Force. پوری قوم کے اتحاد سے ازلی دشمن کے خلاف فتح ملی۔ پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی سربراہ فریال تالپور کا تقریب سے خطاب، کہا افواج کے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری سروسز چیفز کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے عالمی میڈیا پر پاکستان کا مضبوط بیانیہ پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر فریال تالپور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزراء کے ہمراہ کیک بھی کاٹا۔ ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے جس جذبے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ بھارت کو دھول چٹائی، بھارت کو تاریخی اور عبرتناک شکست دی، ہم سلام پیش کرتے ہیں تمام ان شاہینوں کو جنہوں نے دن رات جاگ کر جس طریقے سے ہر محاذ پہ بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس وقت لکھا جا رہا ہے۔ بھارت کی عبرتناک شکست سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا یوم فتح کی تقریب سے دھواں دار خطاب، کہا بھارت کے خلاف پوری قوم نے جنگ لڑی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا، بھارت جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی شہید بے نظیر بھٹو تھیں۔ بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ خطے میں اگر کوئی ایشین ٹائیگر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہادر افواج کا شکریہ جو ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ گئی۔ شہیدوں اور زخمیوں کی فیملیز ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ شکریہ ان والدین کا جنہوں نے بیٹے قربان کیے مگر شکوہ نہ کیا۔ شکریہ اس قوم کا جو مشکل کی اس گھڑی میں عزم اور ہمت کا پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ جن رافیل طیاروں پر گھمنڈ تھا مودی کو، ہماری افواج نے، ہماری فضائیہ نے پہلے ہی دن 3 رافیل گھرائے اور اسی طرح اور بھی ان کو نقصان پہنچایا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر سندھ بھر میں یوم تشکر، یوم فتح ریلیاں، کراچی کا ساحل پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی میں مختلف جامعات کے طلباء کی سب سے لالی پرچم تھام کر شرکت۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نشان پاکستان سے کلاک ٹاور تک ریلی نکالی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مارکہ حق کے شہداء کی یادگار کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ لاہور میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنز کے طلباء کی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے، بہاولپور کے شہری فوجی جوانوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر اتر آئے، جوانوں پر گل باشی کی گئی۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی تکمیل پر ISPR کی جانب سے خصوصی نغمہ جاری۔ متحدہ عرب امارات کا امریکہ میں 10 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ UAE، صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے استقبال کیا۔ ٹرمپ کا شیخ زائد گرینڈ مسجد کا دورہ، اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ امریکی صدر کا خلیجی دورے پر UAE آخری پڑاؤ ہے۔
پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی جانب سے بھی بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط اروناچل پردیش کو زنگنان کا نام دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اپنے علاقوں کا نام تبدیل کرنا چین کی خود مختاری کے دائرے میں آتا ہے۔ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کا نام دے کر اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین زنگنان کے سارے علاقے کو جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی جیت، بھارت کی ہار، دنیا بھی مان گئی۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے بھی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی سفارتی اور عسکری محاذ پر کامیابی تسلیم کر لی۔ کہا، پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی نے ثابت کر دیا وہ ہر سطح پر اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاک چین کے دفاعی اشتراک سے بھارتی ایئر فورس کو شدید نقصان پہنچا۔ فرانسیسی میڈیا کا بھی بھارت کے خلاف پاکستان کی برتری کا اعتراف۔ کہا، مارکہ حق میں پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی بھارتی فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ سابق بھارتی فوجی کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر دھماکہ خیز انکشاف۔ کہا کہ پہلگام میں بھی تعینات رہا۔ پہلگام میں آرمی، سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کی 3 چیک پوسٹیں ہوتی تھیں۔ فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ امت شاہ نے 1 ہفتہ قبل اچانک دورے کے بعد تمام چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دیا۔ محض 1 ہفتے بعد پہلگام حملہ ہو گیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ جو آپریشن ہم نے کیا، جو جنگ ہم نے لڑی بنیان المرصوص، جس طرح پوری قوم نے افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ جذبوں کی جنگ تھی جس میں پاکستان نے سب کو پچھاڑ دیا، الحمدللہ۔ آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کو متحد کیا۔ اللہ کی مدد سے بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا، اللہ کی مدد کبھی بد نیتوں پر نہیں آتی۔ نفرت کی سیاست ختم ہو چکی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اخبار اور جریدے پاکستانی معیشت کو معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ مزید کہا، کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ مریم نواز نے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کی نوید بھی سنا دی۔